السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت الیسع علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مفصل طور پر جانا، اور آج سے انشاءاللہ عز و جل حضرت الیسع علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ایک عظیم نبی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسی قوم کی جانب بھیجا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اور ایسے کاموں میں مشغول تھی جس سے اللہ رب العزت نے انہیں سختی سے منع فرمایا تھا۔ حضرات محترم، حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام، اور ان کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت شمویل علیہ السلام کے بارے میں مفصل طور پر جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں انبیاء کرام کے ذکر کے ساتھ حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور لوط علیہم السلام کو ہم نے ہر ایک کو اس وقت میں سب پر فضیلت دی۔ حضرات محترم، سورہ صاد میں ارشاد خداوندی ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو اسماعیل، یسع اور ذو الکفل کو، یہ سب کے سب اچھے ہیں۔ حضرات محترم، محمد بن اسحاق اور قتادہ اور حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت الیسع علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ایک عرصہ تک بحکم خداوندی تبلیغ فرمائی اور حضرت الیاس کے طریقے پر کاربند رہ کر لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، حتیٰ کہ آپ کا وقت، یعنی جب آپ کا وقت وصال آیا، وقت رحلت آیا، پھر ان کے بعد برے لوگوں نے رہنمائی کی، باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، اسرائیلی گناہ کے راستے پر چل نکلے، جابر حکمرانوں نے ظلم کی انتہا کر دی، انبیاء کرام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا۔ حضرات محترم، مزید ایک ایسا بادشاہ بھی مسند نشین ہوا جو ظالم اور پلے درجے کا نافرمان تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی ظالم کو حضرت ذوالکفل نے یہ ضمانت دی تھی کہ اگر وہ تائب ہو اور گناہ کی زندگی سے اعراض کر لے تو جنت میں جائے گا، اسی لیے ان کا نام ذوالکفل قرار پایا۔ یہ ایک روایت میں ہے، جبکہ کئی ساری روایتوں میں یہی کہ حضرت ذوالکفل جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دور میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لڑکے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرات محترم، حضرت الیسع علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے تھے۔ آپ کو کسی بات پر بھی غصہ نہیں آتا تھا، خصوصاً آپ اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت سے فیصلہ فرماتے، کسی قسم کی جلد بازی اور غصے سے فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بادشاہت میں اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دیں تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک کی باغ ڈور میں اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے متعلق، یعنی جو بھی 3 چیزوں کے معاملات کی ذمہ داری دے، آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اسی کو یہ باغ ڈور دوں گا تو مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے۔ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے متعلق آپ سے کوئی بات نہ کی سوائے ایک نوجوان کی۔ اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، آپ نے اسے کہا بیٹھ جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن پھر آپ کے کہنے پر وہی نوجوان ہی کھڑا ہوا۔ اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایک یہ کہ تمام رات عبادت میں
گزارنی ہے، سونا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر روز دن کو روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ جب اس نوجوان نے 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ نبوت میں خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسے منصب رسالت کسے عطا کرنا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد ساتھ ہی ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت الیسع ان کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ حضرات محترم، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب بعلبک کے بادشاہ سے قاسیون کے پہاڑوں میں چھپے پھرتے تھے تو حضرت یسع علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور آپ علیہ السلام واپس آئے اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت یسع علیہ السلام ان کی جگہ اپنی قوم میں فریضہ تبلیغ ادا کرنے لگے اور اللہ نے انہیں تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرات محترم، اسی طرح علامہ ابن جریر اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ پھر بنی اسرائیل کا معاملہ بگڑ گیا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نبیوں کو قتل کیا اور دین سے پھر گئے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انبیاء کی جگہ ظالم و جابر بادشاہ مسلط کر دیے، جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ان کے خون سے ہولی کھیلی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے عنان حکومت چھن گئی اور وہ غیر اقوام کے غلامی میں جکڑ دیے گئے۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل جب کسی دشمن سے نبرد آزما ہوتے تو تابوت میثاق عہد کا صندوق ان کے ساتھ ہوتا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں۔ اس صندوق کی برکت سے وہ دشمنوں پر فتح حاصل کرتے تھے اور اس میں ان کے لیے تسکین کا سامان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل اولاد کے تبرکات تھے۔ حضرات محترم، اہل غزوہ اور اسقلان والوں سے لڑتے ہوئے بنی اسرائیل جب شکست فاش سے دوچار ہوئے تو عہد کا یہ صندوق ان سے چھن گیا۔ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا سر جو ہے وہ شرم کے مارے جھک گیا اور وہ غم کے مارے فوت ہو گیا۔ حضرات محترم، اب بنی اسرائیل کی حیثیت ایک ایسے ریوڑ کی سی تھی جس کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ اس عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی کو ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس نبی مکرم کا اسم گرامی حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمویل سے تقاضا کیا کہ وہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کرے جس کی قیادت میں وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرے۔ قرآن مجید کی روشنی میں عنقریب ہم ان کے بارے میں مفصل طور پر جانیں گے کہ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہاں پر مبعوث فرمایا اور ان کو کون کون سی ذمہ داریاں عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون کی وفات اور حضرت شمویل کی بعثت کے درمیان 460 سال کا عرصہ ہے۔ پھر انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات کو بیان کیا اور ایک ایک بادشاہ کا نام ذکر کیا۔ حضرات محترم، سب سے اہم سوال جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون، یہودی یعنی یہ اسرائیل والے ہیں کون، اور ابھی عہد حاضر یعنی پریزنٹ ٹائم میں اگر آپ دیکھیں تو جو چاروں طرف یہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آخر ان کا وجود ہوا کہاں سے ان کی شروعات ہوئی، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اور پورا ملا کے ہوا عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور حضرت یعقوب اور اگر اس کے اوپر سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروعات ہوئی ہے ان تمام چیزوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد تھی، 2 لڑکے تھے جو بہت مشہور تھے، اور بھی اولاد تھی لیکن 2 اولاد زیادہ مشہور تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے شہنشاہ ہم سبھی کے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہی زیادہ تر انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں
ایک نبی آئیں اور وہ سارے کے سارے نبیوں کے سلطان اور شہنشاہ بن کر آئیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب پڑا اسرائیل، اور اسرائیل کی جو اولاد ہوئی وہ کہلائی بنی اسرائیل، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی حضرت یعقوب کے بعد جو بھی ان کی اولاد تھی، ان کے 11-12 بچے جو تھے، ان کے جو بھی اولاد تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو انہی میں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور آیا جس میں انہوں نے بہت زیادہ گناہ اور سرزنش، بہت زیادہ ایسے کام کیے جس کے وجہ سے ان کی سرزنش کی گئی، اللہ رب العزت کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ اور توبہ کے ذریعے، چونکہ انہوں نے، ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک اولاد یہودا کی جانب منسوب کرتے ہوئے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں سے توبہ کیا تھا، پلٹے تھے اپنے رب کی جانب، اسی وجہ سے ان کو یہودی کہلایا گیا۔ اور آج بنی اسرائیل یعنی فلسطین کو قبضہ کر کے جو اسرائیل کا وجود ہوا، اس جگہ پہ جو لوگ آباد ہیں وہی بنی اسرائیل اور یہودی ہیں جو لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ان کے بے شمار جرائم تھے، ان کے بے شمار گناہ تھے، ان کے بے شمار ایسے کام تھے جس سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا تھا، لیکن یہ لوگ ہمہ وقت انہی چیزوں میں مشغول رہتے تھے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد انبیاء کرام یکے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اللہ رب العزت نے جب ان کو نجات دی فرعون کے شر سے اور ان کو دریا کے پار کیا، تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی خلاف ورزی انہوں نے شروعات کر دی۔ اور سب سے پہلی شروعات تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کا وعدہ کیا تھا اور ان کو بلایا اور ان کو توریت ادا کی۔ ان کی غیر موجودگی میں یہاں پر ان لوگوں نے گائے کی پوجا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ظلم و ستم سے دبا کر یہاں پر سامری جادوگر نے بچھڑے کی پوجا پوری کی پوری قوم میں شروع کر دی، جبکہ بعض لوگوں نے اس کام کو نہیں کیا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طرح کر کے ان کے معاملات بڑھتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے توبہ کیا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کر کے معاملہ بڑھتا گیا، دور بدلا، ان کی نسلیں، ان کی اولاد در اولاد ہوتی گئی، لیکن ان کے اندر کی جو خصلت تھی، دھوکہ بازی اور چھل کپٹ اور لوگوں پر ظلم و زیادتی، یہ ان کی ختم نہیں ہوئی اور آج تک وہ چیزیں جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور سب کے سب بنی اسرائیل تھے، اور ان کی اولاد یعنی انبیاء کی اولاد میں بھی بہت سارے نبی ایسے ہوئے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسے کئی سارے نبی ایسے ہوئے جن کے لڑکے بھی نبی تھے، لیکن ان کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل والے جو تھے، یہ لوگ اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے رہے۔ اللہ رب العزت نے آخرکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کا یہی حال تھا، تو اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے ان پر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا، اور قیامت تک ان پر ذلت و مسکنت جو ہے وہ مسلط رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ان کا وجود ہوا تب سے لے کر آج تک ان کی نافرمانی اور ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ان پر بے شمار عذاب اللہ رب العزت کا نازل ہوا۔ کبھی ان کو کبھی ایسا ہوا کہ ان کے اوپر کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا، جیسے کہ بخت نصر، جس نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو مارا کاٹا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے، اگر عصر حاضر ابھی ماضی قریب کی ہم بات کریں تو یورپ میں جگہ جگہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، کوئی بھی دیش ان کو اپنے ہاں رکھ نہیں رہا تھا، ہر چہار جانب ان کو ظلم و زیادتی ان پر کی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسا ملک سامنے آیا جنہوں نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کی مدد کی اور ان کو اپنی سرزمین پر بسایا۔ وہ دیش کوئی اور نہیں بلکہ فلسطین تھا۔ 1948 سے پہلے اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا، اور فلسطین تو زمانہ
सैकड़ों सालों से वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता बसते गया। 1948 में अपने एक नए देश की बुनियाद डाली, जिसमें अमेरिका और साथ ही साथ यूरोपीय कंट्रीज़ ने इनकी मदद की। ख़ास तौर से यूके ने, यानी इंग्लैंड ने। दुनिया के किसी भी फितने में, कहीं भी फितना होता है तो इंग्लैंड का वजूद और इंग्लैंड का हाथ और अमेरिका का हाथ वहाँ पर ज़रूर दिखता है। तो इज़राइल को बनाने में भी इन्हीं दोनों का हाथ सबसे ज़्यादा था। फिर उसके बाद इंग्लैंड बना। धीरे धीरे फ़िलिस्तीन की सरज़मीन को कब्ज़ा करते करते आज फ़िलिस्तीन सिर्फ़ चंद जगहों पे रह गए हैं। पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके इज़राइल देश बना लिया गया। फ़िलिस्तीनी अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको मारा काटा जाता है, बच्चों को मारा जाता है, औरतों और बूढ़ों को मारा जाता है। जब वो उसका जवाब देते हैं तो उनको आतंकवादी और टेररिस्ट उनको घोषित किया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और उनको भी राह रास्त पर रखे कि ज़र्रा बराबर वो भी किसी पर भी जुल्म ज़्यादती ना करे और इंसाफ के तहत अपने रब से दुआ करे, क्योंकि हमारा रब ही है जो हमारी मदद करेगा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।